شعیب شاہین صاحب، میاں صاحب کا جو اسٹیٹس ہے وہ تو ایک مجرم کا اسٹیٹس ہے، لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کو کوئی راہداری ضمانت مل جائے گی اور میاں صاحب جو ہیں وہ پہلے مینار پاکستان تشریف لے کے جائیں گے۔ قانون کے حوالے سے بتائیں یہ کتنا ممکن ہے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق تو جو شخص کنوکٹڈ ہے، اشتہاری ہے اور ایبسکانڈر ہے، اشتہاری مجرم کا سٹیٹس ہے اس کا، جب تک وہ جیل میں نہ جائے، جب تک وہ سرنڈر نہ کرے، وہ اپنی اپیل ریسٹور نہ کرائے، پھر اس کے بعد ضمانت کا کیس جاری ہوتا ہے، یعنی اس ججمنٹ کی سسپینشن، سینٹنس کی سسپینشن کا۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ پھر وہ بھی عدالتیں عام طور پر ایسے بندے کو جس نے مس یوز آف بیل کی ہوئی ہو، اس کو وہ ضمانت نہیں دیا کرتے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ آج تک ایک بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جو یہ کہہ سکیں کہ جس کو آفٹر ٹرائل، یعنی وہ اس کی عدم موجودگی میں نہ ہو، آفٹر ٹرائل کنوکشن ہوئی ہو، اس نے بیل کا مس یوز کیا ہو، اپیل اس کی خارج ہو چکی ہو اور اس کو راہداری ضمانت مل جائے۔ یہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا۔ اب اگر ان کے لیے کوئی نئی نظیر بنائی جاتی ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ لیگل پوزیشن ہے۔ جی، جب مشرف دور میں نواز شریف صاحب ملک سے واپس گئے تھے تو اس وقت ان کا کیا اسٹیٹس تھا؟ جب وہ واپس آئے تو اس وقت بھی ان کے خلاف ایک فیصلہ آ چکا تھا، اور وہ جب واپس آئے تھے تو جیل نہیں گئے تھے، تو اس وقت کیا اسٹیٹس تھا؟ سملر تھا یا مختلف تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سے اس لیے مختلف تھا کہ وہ اس فیصلے کے بعد ان کے ساتھ ڈیل کر کے، ان کی ایک طرح سے پارڈن کر کے ان کو لے جایا گیا تھا، کنوکشن باقی رہی، وہ پارڈن کے ذریعے وہ چلے گئے، معاہدہ ہو گیا کہ آپ نے 10 سال تک پاکستان میں نہیں آنا۔ وہ آ گئے، آ کر انہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی کہ جناب یہ جو میرے خلاف کنوکشن ہے وہ انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر ریویو میں سپریم کورٹ نے اس کا ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ لیکن وہ سچویشن اس لیے مختلف ہے کہ وہ مختلف سرکمسٹانسز تھے اور آج کے سرکمسٹانسز مختلف ہیں۔ آج ان کے اپنے ٹینیور میں ایک ٹرائل ہوا، اس ٹرائل میں کنوکشن ہوتی ہے 2 کیسز میں، ان میں ضمانت یہ لیتے ہیں اور باقی کیسز میں بھی ضمانت لیتے ہیں، میڈیکل گراؤنڈ پہ 4 ہفتے کا یہ ٹائم لیتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ اور وہ یا تو دیکھیں نا، کورٹ لیکن اس کے حوالے سے بھی تو بہت سے کر لیتی، وکلا ہوں، بہت ججز ہوں، ان کی آڈیوز موجود ہیں، ان کے اعترافی بیان موجود ہیں کہ دباؤ ڈالا گیا، اس طرح سے فیصلے کروائے گئے، تو اس وقت بھی تو ساری صورتحال موجود ہے۔ اور جس طرح سے وہ پاناما آیا، جس طرح سے وہ جے آئی ٹی بنی، وہ جس طرح سے واٹس ایپ پر فیصلے ہوئے، تو وہ بھی تو سب کچھ ہے نا۔ تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کو؟ مسعود رضا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاناما لیکس جو ہے وہ کیا یہاں کے مقتدر لوگوں نے کرائی تھی؟ پاناما لیکس تو باہر آیا تھا، وہاں سے آیا، ان کا نام آیا، انہوں نے خود کہا کہ جناب ہمارے پاس یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے خریداری کی۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں قطعی خط لے آئے، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو انہوں نے خود تسلیم کیا۔ مگر پاناما میں صرف نواز شریف صاحب ہی تو نہیں تھے نا، ایک لمبی فہرست تھی، کیس تو نواز شریف صاحب کو ہی چلا صرف۔ ایک سٹنگ پرائم منسٹر، دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا کیس ہے، باقی کاروباری لوگ ہیں۔ اگر کسی سیاستدان کا یا سٹنگ کسی پبلک آفس ہولڈر کا تھا، یہ ان کے خلاف بھی ایکشن لے لیتے، اس وقت ان کا اقتدار تھا، یا بعد میں آنے والے لوگ تھے وہ بھی کر سکتے تھے، آج بھی ہو سکتا ہے، جرم تو کبھی نہیں چھپتا۔ کسی کا بھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ لیکن آج بھی بتا دیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جس میں یہ رہ رہے ہیں، یہ ہے کس کا؟ آج تک یہ نہیں پتا۔ اگر تو عدالت پوچھے گی نا، آپ کا ماننا یہ ہے شعیب شاہین صاحب کہ وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے، اب ان کے وکلا کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں اور کس طرح سے قانون؟ دیکھیں، میں وہ تو دیکھتے ہیں ہم کیا ہوگا کر کے یہ ایک بات ذرا مسعود صاحب ذرا 1 منٹ مجھے دیں گے، 1 منٹ، آدھا منٹ دے دیں۔ ایک سچویشن تو یہ ہے کہ آج یہ پچھلے 3 مہینے پہلے ہمارے ایک وکیل صاحب کے خلاف ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا فیصلہ ہوا۔ ہم نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ جناب ہمیں یہ آرڈر سسپینڈ کر دیں۔ انہوں نے کہا آپ کی اپیل کو ڈسکس ہی ہم تب کریں گے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرے گا یا جیل نہیں جائے گا یا کورٹ میں آ کر کہے گا کہ ہاں جی میں اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور نہ صرف پیش کرتا ہوں بلکہ میں گرفتاری دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اپیل کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں، میرے دوست نے مصدق ملک صاحب نے جو باتیں کی ہیں، مجھے بس آدھا منٹ میں اپنی کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ یہ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ،
शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है इनके प्राइम मिनिस्टर थे और मुसद्दिक मलिक साहब भी उसके वन ऑफ द मिनिस्टर थे, और सिर्फ इनके नहीं थे, 87 मिनिस्टर्स वज़ीर व मुशीर में से तकरीबन 70 के करीब इनके वज़ीर व मुशीर थे। क्या नवाज शरीफ साहब ने वो नुस्खा शहबाज शरीफ और इनकी कैबिनेट को नहीं दिया कि किस तरह महंगाई ख़त्म करेंगे? और जो इस वक्त एलीट कैप्चर की बात कर रहे हैं, वो तो मैंने पूछ लिया डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने बता भी दिया 16 महीनों में वो तो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी काबीना पाकिस्तान में ही थी। पाकिस्तान इतनी बड़ी काबीना किसी मुल्क में नहीं थी जी। मैं वापस आता हूं सर, और जो आज जिस अंजाम को हम पहुंचे हुए हैं, ये इनके इन 16 महीनों की कार्रवाई है। तो आपका ख्याल है मसूद साहब ये अवाम भूल जाएगी? अवाम बेवकूफ़ है कि वो इन चीज़ों को नहीं समझती। जी अब मैं बाकी कुछ बातें जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मजहर साहब की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। नहीं, मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ जी कि ये जितनी बातें भी की जा रही हैं ये तो अदालत की स्वाबदीद है। हमारे कानूनी माहिरीन जो हैं उनका ख्याल है कि उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी। शुएब शाहीन शाह साहब का ख्याल है कि नहीं मिलेगी। अब शुएब शाहीन साहब खुद उन मुकदमात के अंदर पेश होते रहे हैं जहाँ पे अदालतें कहती रही हैं भाई शाम को आ जाइए, कल आ जाइए, चले अदालत का वक्त ख़त्म हो गया उसके बाद आ जाइए, चले अगले दिन आ जाए, वरना किसी वकील को ही भेज दें, को वकालत। और अब वक्त बदल चुका है डॉक्टर साहब, तो मेरे दोस्त समझ में आ रहा है वक्त बदल चुका है। अब वो वक्त थोड़ी है, कह रहा हूँ कि ये तमाम, अब आपके लिए ये तमाम सहूलियात मौजूद होंगी, मगर वो अब तो वक्त बदल चुका है सर। मसर अब्बास साहब जो फैसला जी, आप अगर बात चाहते नहीं कि मैं करूं तो फिर आप सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब मैं तो उस पर आपको मौक़िफ़ आ गया ना, साहब से बात कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप बात करके वापस आता हूं आपके पास, आप ही के लिए प्रोग्राम है सर। लेकिन चलिए आप वापस आ जाइएगा। जी वापस आ जाइए। वापस आता हूँ, थैंक यू।